بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی انٹری ہوئی اور اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ انوار الحق کاکڑ نے روایتی گھنٹا بجایا، کاروبار اور سکوک بانڈز کی ٹریڈنگ کا آغاز کیا، کہا کہ معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ اسٹاک ایکسچینج میں 11 سکوک بانڈ کی ٹریڈنگ کی افتتاحی تقریب۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے روایتی گھنٹا بجا کر کاروبار کا آغاز کیا۔ شرکا سے خطاب میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ 11 سکوک بانڈ کی اجرا تقریب میں شرکت اعزاز ہے۔ رواں کا سامنا رہا۔ IMF معاہدے نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا۔ Investors regained their confidence after government's successful signing of the IMF standby agreement, execution of the financial year 2024 budget and improvements in fiscal and external accounts. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بولے کہ معاشی بہتری کے باعث اسٹاک مارکیٹ میں ستمبر سے 40% تیزی آئی ہے۔ ڈالر کی قیمت ستمبر میں 307 روپے تھی جو اب 284 روپے کے قریب ہے۔ مہنگائی کی شرح کم ہو کر 29.3% ہوئی ہے۔ The participation of foreign investors due to low price earnings ratio, high dividend yield and stabilized exchange rate, pushing the KSE 100 to surge to 40% since early September, reaching an unprecedented level. نگراں وزیر اعظم نے تمام اسٹیک ہولڈرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی پیپرز کی اسٹاک ایکسچینج میں نیلامی سرمایہ کاروں کو وسعت دے گی۔ اسٹاک ایکسچینج میں نیلامی لاگت کم کر کے اور شفافیت لائے گی۔ اشرف خان، سٹی 21۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق نے پاکستان کے روشن مستقبل کا راستہ بتا دیا۔ آغا خان یونیورسٹی میں طلباء کے سوالات کے جواب دیے، کہا کہ آزادی اظہار رائے کو مثبت اور تعمیری ہونا چاہیے، مذہب، زبان اور نسل پرستی کے سخت خلاف ہیں۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آغا خان یونیورسٹی میں طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ بولے، طلباء سے گفتگو کر کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں سمیت تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ You are not a minority, you are just someone with diversified background, with a different background. You are equal Pakistani. تم اتنے ہی ہو جتنا میں ہوں۔ میرا نام ماں باپ نے انوار رکھا، تمہارا وجے رکھ دی۔ تم سانگڑ میں پیدا ہوئے ہو، میں کان میں ترزئی، قلعہ سیف اللہ سے میرا تعلق۔ جو اصل میں مدینہ کی ریاست کے اصول تھے وہ یہی ہیں جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ اس میں ایکوالٹی تھی، برابری تھی، ذمہ داری کے حوالے سے۔ انوار الحق کاکڑ نے آغا خان یونیورسٹی کے ہیلتھ سمٹ سے بھی خطاب کیا اور کہا جب تک میرٹ نہیں لائیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ جو حکومت آتی ہے اسے اظہار رائے زہر لگتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایک طاقت کے استعمال کا حق صرف ریاست کو ہے۔ Unfortunately in this country our priorities have not been in the right place. When there is a crisis in higher education system where you cannot allocate funds to carry on and impart the knowledge which is required for the building of this edifice of your nation. لیکن ہمارے ملک کا ایک پولیٹیکل اور سوشل اور جرنلسٹک کلچر ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس طرح اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک اسپیسیفک دور کے ساتھ نہیں جڑا ہوا۔ میں حکومت میں آتا ہوں تو مجھے اظہار رائے جو ہے نا وہ زہر لگتا ہے۔ اگر آپ کو دے دوں حکومت تو آپ کو زہر لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ دس از پارٹ آف دا پرابلم۔ نگراں وزیر اعظم نے مزید کہا کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پاکستان میں ہر شہری کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے۔ گلگت بلتستان کو قومی دھارے میں لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اجرک، سندھی ٹوپی، کاسی اور کڑھائی سندھ کرافٹ فیسٹیول کا افتتاح، 70 دستکاروں کے فن پاروں کی نمائش، وزیر اعلیٰ کا مختلف اسٹالز کا دورہ، مقبول باقر کو پھول، اجرک اور سندھی ٹوپی پیش کی گئی۔ اس حوالے سے راہیل بیگ کی رپورٹ۔ سندھو ساگر کے کنارے وادی مہران کا دامن، ہزاروں سالہ تہذیبی روایت کا سفر، موہنجو دڑو ثقافت کی امین، کراچی پورٹ گرینڈ میں سندھ کرافٹ فیسٹیول کا آغاز۔ نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے محکمہ ثقافت کے تحت پورٹ گرینڈ میں سندھ کرافٹ فیسٹیول کا افتتاح کیا۔
वजीर सकाफत जुनैद अली शाह, वजीर तालीम वजीर इत्तलात अहमद शाह ने वजीर आला का इस्तकबाल किया। वजीर आला सिंध ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और कहा कि महकमा सकाफत सिंध का हर साल सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल मुनक्किद कराना खुश आइंद है। सूबाई हुकूमत मुख्तलिफ सकाफती अशिया मसनूआत को मार्केट तक रसाई फराहम करना चाहती है। बहुत ही मुबारकबाद एज मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने भाई जुनैद अली शाह को और इनकी सारी टीम को कि दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। ये बहुत ही खुशी का मौका है और जनाब जुनैद अली शाह साहब ने बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट किया है सिंध के आर्ट को, सिंध की दस्तकारी को उजागर करने के लिए। और ये खुशखबरी जो कि मुझे जुनैद अली शाह साहब ने सुनाई है कि उन्होंने एक सिंध कल्चर मार्ट कायम किया है पार्क टावर के पास, ताकि जो हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे दस्तकार हैं, उनको एक परमानेंट जगह मिले और अच्छे बुरे वक्तों में उनका कारोबार चलता रहे। शुक्रिया तो सभी का है, आर्टिसंस का भी है, आर्टिस्ट का भी है। 3 दिन यहाँ परफॉर्मेंस चलेगी, आवाम को सब एवरीबॉडी इज़ वेलकम, सब आए इसको एंजॉय करें। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में सिंध भर से 70 से जायद फनकार अपनी दस्तकारी की नुमाइश कर रहे हैं। दस्तकारियों में अजरक, सिंधी टोपी, कासी, आटा पीसने वाली जंडी, कढ़ाई, खजूर के पत्तों से बनी दस्तकारी, चमड़े के जूते, हैदराबादी चूड़ियां, गज, रल्ली, मिट्टी के बर्तन, मोहिंजो दड़ो के नकूश, खेस, बुनाई की दस्तकारी वगैरह शामिल हैं। फेस्टिवल 10 दिसंबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन काशिफ अली के साथ राहिल बेग, सिटी 24। सहाफ़ियों को फिट रखने का इक़दाम, सेहतमंद रहने का पैगाम। कराची प्रेस क्लब में नौ तामीर शुदा अब्दुल माजिद स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। कराची प्रेस क्लब के अरकान के लिए गवर्निंग बॉडी का एक और तोहफा, सेहतमंद सहाफ़ी बनने का खोल दिया रास्ता। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नौ तामीर शुदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। अब्दुल माजिद खान फिटनेस एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह बोले, वजारत सिर्फ 2 माह की है, प्रेस क्लब से ताल्लुक हमेशा कायम दायम रहेगा। कि भाई आप लोगों को जितना इस क्लब का मफाद अजीज़ है, मैं चाचा उस्ताद होने की हैसियत से मेरा मफाद आपसे ज़्यादा है इस प्रेस क्लब के लिए। ये मिनिस्ट्री है, ये 2 महीने की मिनिस्ट्री है। ये प्रेस क्लब से जो ताल्लुक 42 साल का है वो मैं मरते दम तक कायम रखना चाहता हूँ। सदर कराची प्रेस क्लब सईद सरबाजी का कहना था कि फिटनेस एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिस शख्सियत के नाम से मंसूब किया गया और जिन्होंने इसका इफ्तिताह किया है, दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है। आज कराची प्रेस क्लब को जो मैं समझता हूँ कि एजाज़ हासिल है, उसके 2 वजूहात। एक, जिस शख्सियत के हमने इनॉग्रेट किया है, जिसके नाम से हमारा जिम है, अब्दुल माजिद साहब, और जिसके हाथों हुआ है। 2, मैं समझता हूँ कि कराची प्रेस क्लब से उनका बहुत बड़ा लिंक है। जनरल सेक्रेटरी शोएब खान ने ऐलान किया कि जल्द कराची प्रेस क्लब मेंबरान की सहूलत के लिए डेंटल यूनिट का क़याम अमल में लाया जाएगा। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। जामे कराची ने भी डिजिटल मीडिया की अहमियत को मान लिया। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के नाम से नया 4 साला डिग्री प्रोग्राम मुतारिफ करा दिया। प्रोग्राम शोबा इब्लाग आमा के तहत शुरू किया जा रहा है, जिसमें फौरी दाखिलों का आगाज कर दिया जाएगा। जामिया कराची का इंकलाबी इक़दाम, डिजिटल मीडिया के नए कोर्स का आगाज। तारुफी प्रोग्राम से खिताब में जामिया कराची के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मोहम्मद इराकी ने कहा कि पोल्ट्री साइंसेस के बाद अब डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का प्रोग्राम मुतारिफ करवाया है। दुनिया तब्दील हो गई है और ग्लोबल आउटरीच के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है। दुनिया तब्दील हो गई है। We used to live in a world which was about inward focus, but I live in a world which is about outward focus. So it's about global outreach is important aspect. खालिद इराकी ने मजीद कहा, रियल डेटा का जमाना है जो डिजिटलाइजेशन की बदौलत है। ये पुरानी बात हो गई कि हम किसी से कोई चीज छुपा सकते हैं। We live in a world which is about sharing. It's about sharing information. और आप उस शेयर को करें जितना आप अपडेट हैं, आपका करियर पाथ ऊपर जाएगा। शोबा इब्लाग आमा की चेयरपर्सन डॉक्टर असमत आरा ने कहा, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के जरिए तलबा कंटेंट खुद तख्लीक कर सकेंगे। कोर्स के लिए 10 कंप्यूटर पर मुश्तमिल लैब भी बनाई जाएगी। कि ये यकीनन बगैर लैब के नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला के इलेक्ट्रिक से
ہماری بات چیت ہو چکی ہے. ابھی وہ ان کے وینڈرز آئیں گے جگہ دیکھنے کے لیے. وہ اس کی پراپر ہمیں چھوٹی سے ہی 10 کمپیوٹر کی ایک لیب ہمیں بنا کے دے رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم اس کو تقریب کے اختتام پر مہمانوں میں پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے گئے. صنعت کاروں کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک مشکل. سوئی صدرن نے 49 بڑے ایکسپورٹ یونٹس کی گیس کاٹ دی. گیس قیمتوں پر احتجاج کیا گیا تو کمپنی نے صنعتوں کی گیس کاٹنا شروع کر دی. جاوید بلوانی کہتے ہیں کہ کروڑوں ڈالر کے ایکسپورٹ آرڈر متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اشرف خان کی رپورٹ. لڑکھڑاتی معیشت مدد کی منتظر. صنعت کاروں نے گیس کی قیمتوں پر احتجاج کیا تو گیس ہی کاٹ دیا گیا. صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ احتجاج کی سزا دی جا رہی ہے. رواں ماہ کروڑوں ڈالر کے ایکسپورٹ آرڈر متاثر ہونے کا خدشہ ہے. SSGC نے کراچی کے 49 بڑے یونٹس کی گیس گزشتہ روز کاٹ دی. اب ان کو بغیر اطلاع کیے بغیر نوٹس دیے انہوں نے آ کے ڈسکنیکٹ کر دیے. کسی کی شپمنٹ ہو, کسی کا ایکسپورٹ کا کنسائنمنٹ تیار ہو, فائنل اسٹیج پہ ہو, وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اور ایئر شپمنٹ ہو جائے گی تو بیچارے کا پورے سال کا منافع چلے جائے گا. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ آپ کا 40 سال 30 سال پرانا کسٹمر ہے اور آپ کو پیمنٹ بھی ٹائم پہ کرتا ہے, اس کی آپ اس طرح اس کے ساتھ برتاؤ کریں تو یہاں انڈسٹری کون لگائے گا؟ یہ ملک میں کون رکے گا؟ جاوید بلوانی نے کہا کہ گیس کی بڑھتی قیمتوں پر احتجاج کرنے پر ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. جب وہ SSGC کمپنی پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپ کو فارم دیتے ہیں, یہ 50% RLNG اور 50% انڈیجینیس گیس, اس کا آپ انڈرٹیکنگ سائن کر کے دے دیں ہمیں تو آپ کی لائن چالو کر دیں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ انڈسٹریز ان کے پے ماسٹر کسٹمر ہیں, نہ چوری کرتے ہیں, نہ بےمانی کرتے ہیں, نہ انڈسٹری میں لائن لاسز ہے. صنعت کاروں کا کہنا ہے گیس بند کرنے پر حکومت سے مذاکرات ہوئے. وفاقی وزیر توانائی کی یقین دہانی کے باوجود SSGC گیس کھولنے کو تیار نہیں ہے. صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ SSGC نے مہنگی RLNG کے ساتھ گیس مکس کرنے کا عندیہ دیا ہے. اگر معاہدہ نہیں کیا تو 3 ماہ کے لیے گیس کاٹی جائے گی. RLNG انرجی مکس ریٹ پر فیکٹری چلانا ممکن نہیں ہے. سابقہ چیئرمین کاٹی مسعود نقی نے کہا ہے کہ کرسمس اور ایکسپورٹ کے آرڈر مکمل نہ ہونے سے ملک کو زر مبادل کی مد میں کروڑ ڈالر کا نقصان ہوگا. اشرف خان, سٹی 21. ملکی معیشت کی بہتری کا اشارہ. نومبر 2022 کے مقابلے نومبر 23 میں ترسیلات زر 4% اضافہ ہوا. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق نومبر 23 میں ترسیلات زر 2.30 ارب ڈالر رہیں. اکتوبر 23 کے مقابلے نومبر 23 میں ترسیلات زر میں 9% کمی ہوئی. اکتوبر 23 میں ترسیلات زر 2 ارب 50 کروڑ ڈالر موصول ہوئی تھی. رواں مالی سال ترسیلات زر 10% کمی سے 11 ارب ڈالر رہیں. گزشتہ مالی سال 5 ماہ میں ترسیلات زر 12 ارب 30 کروڑ ڈالر. اسٹاک مارکیٹ کے ذریعے پہلے اسلامک بانڈز کی کامیاب ترین نیلامی. ایک سالہ اجارہ سکوک بانڈز کی نیلامی کے ہدف سے 14 گنا زیادہ پیشکشیں موصول ہو گئی. حکومت نے اسٹاک مارکیٹ کے انویسٹرز کو 30 ارب کے اسلامک بانڈز کی فروخت کا ہدف دے رکھا تھا. اسلامک سکوک بانڈز خریدنے کے لیے 479 ارب روپے کی پیشکشیں موصول ہو گئی ہیں. حکومت اجارہ سکوک بانڈز پر شرح منافع اور قرض لینے کی مقدار کا اعلان 11 دسمبر کو کرے گی. MQM پاکستان نے آئندہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کمر کس لی. سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ اسمبلیوں میں 2013 کی پوزیشن واپس لیں گے. آئندہ کسی بھی حکومت کا حصہ بننے سے قبل وزارتیں نہیں اختیارات لیں گے. شعیب مختار کی رپورٹ. انتخابات کی تیاریاں MQM نے رابطے تیز کر دیے. کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے زیر اہتمام عام انتخابات اور آئندہ کی حکمت عملی کے موضوع پر پروگرام کا انعقاد. شرکا سے گفتگو میں MQM کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بولے 18ویں ترمیم کے بعد ملنے والے اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں ہو سکے ہیں. ہم نے 3 آئینی ترامیم کی تجاویز دی ہیں جنہیں نئے صوبوں کے نعروں سے مسئلہ ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. جن لوگوں کو صوبے کے نعرے سے پرابلم ہے سندھ میں, جن کو برا لگتا ہے, جن کو اس نعرے سے چڑ ہے, اس کو تو ان کو آنکھ بند کر کے اس ڈاکومنٹ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جانا چاہیے. کیوں؟ یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ صوبے سندھ کو تقسیم کرنے کی راہ میں یہ رکاوٹ ہے. مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہمیں اب وزارتیں نہیں صرف اور صرف اختیارات چاہیے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. کوئی وزارت کی بات نہیں ہو رہی, کوئی صدارت کی بات نہیں ہو رہی, کوئی عہدوں کی بات نہیں ہو رہی. ایک بات ہو رہی ہے بس,
یہ تین، یہ ہمیں جس کو ہماری سپورٹ چاہیے یا جس سے ہم سپورٹ لینا چاہتے ہیں وہ اس بات پہ سپورٹ لینا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ بات کہ ہم اس پہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی منسٹری وغیرہ کا وہ نہیں ہے، لیکن ہم حکومت میں اگر ہماری یہ بات مانی جائے گی تو ہم حکومت کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی. سابق وفاقی وزیر و رکن رابطہ کمیٹی سید امین الحق کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ صحافیوں کے حقوق کے لیے ایوانوں میں آواز بلند کی ہے، آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اس موقع پر سی پی این ای کے سینئر نائب صدر عامر محمود، جنرل سیکرٹری اعجاز الحق اور ممبران بھی بڑی تعداد میں موجود تھے. کیمرامین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے انٹرا پارٹی انتخابات، ضلع کماڑی کے نئے منتخب ہونے والے کابینہ اور مجلس عاملہ کے اراکین کی تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا گیا. حلف برداری سے خطاب میں شاہی سید نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے معاشی اور سیکیورٹی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، لہٰذا تمام سیاسی جماعتوں کو اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے. پارٹی میں جمہوریت پھر الیکشن، اے این پی میں انٹرا پارٹی انتخابات جاری، ضلع کیماڑی کے نئے منتخب ہونے والے کابینہ اور مجلس عاملہ کے اراکین کی تقریب حلف برداری کا انعقاد. اے این پی سندھ کے صدر شاہی سید نے شرکت کی اور تمام نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کی. شاہی سید نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ عام انتخابات کا انعقاد جلد سے جلد ہو، اے این پی ہر وقت انتخابات کے لیے تیار ہے. لہٰذا اس وقت جو الیکشن کی بات ہے، الیکشن تو ٹائم پہ ہونا چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کرے، وہ اس کا حل ہے، لیکن اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے وہ اتفاق اتحاد کی ضرورت ہے. پاکستان کی کوئی بھی پارٹی چاہے بڑی سی بڑی پارٹی کیوں نہ ہو، اکیلا وہ اس ملک کو اس دلدل سے نہیں نکال سکتا. اے این پی کے جنرل سیکرٹری یونس بنوری نے کہا کہ اگر پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہوتی تو آج ہم ترقی یافتہ قوم ہوتے. جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں منصفانہ الیکشن ہو، یہ ملک جمہوریت کے نام پر بنا ہے اور اس ملک میں جمہوریت نظام سے ہی ملک چلے گا، اور جب بھی اس ملک میں امریت آئی ہے، ڈکٹیٹرشپ آئی، یہ ملک ہمیشہ پیچھے چلا گیا ہے. اے این پی کے چیئرمین صوبائی الیکشن کمیشن ذاکر حنیف نے نامنتخب عہدیداران سے حلف لیا.